تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک اعرابی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا وہ پورا نہیں کیا، وہ وعدہ پورا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا نا وہ وعدہ پورا کرے، ابھی تک وعدہ نہیں کیا۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا رحمت جوش میں تھی، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب شرط کیا ہے؟ تجھے خوشخبری ہو۔ حضور علیہ السلام نے کیا؟ تجھے خوشخبری ہو۔ جیسے حضور علیہ السلام نے خوشخبری کا فرمایا نا، اب حضور خوشخبری کس کی دیں گے؟ جنت کی دیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی دیں گے، یعنی دنیا اور آخرت میں اس کی بھلائی ہو، اس کی خوشخبری دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اس اعرابی کو کیا فرمایا کہ اے اعرابی تجھے خوشخبری ہو، لیکن وہ ایسا تو کیا فرمایا کہ اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بہت ساری خوشخبریاں مجھے دے دی، مجھے خوشخبریاں نہیں چاہیے، مجھے وہ وعدہ پورا کریں جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی زبان سے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جو تیرے منہ سے نکلا وہ ہو کے رہے۔ کیا ہے؟ جو حضور علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا نا اللہ تعالیٰ کو فرما دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت سیدنا بلال، اس شخص نے نا میری بشارت کو قبول نہیں کیا، میری خوشخبری کو قبول نہیں کیا، اب جو میری زبان پر آ گیا نا رب تعالیٰ وہ کر کر دکھائے گا۔ اے ابو موسیٰ اشعری اور بلال رضی اللہ عنہ، تم اس بشارت کو قبول کر لو، اس نے تو ٹھکرا دیا۔ تو وہ صحابہ تو تھے حضور علیہ السلام کے دیوانے، کیا ہے وہ تو موقع ڈھونڈتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی دریا رحمت جوش میں ہو اور ہم دعا کر رہے ہیں، وہ تو موقع میں تلاش میں تھے، ان کو تو موقع مل گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو بشارت قبول فرمائی۔ کیا فرمائی؟ ہم نے تو بشارت قبول فرمائی۔ اور پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہاں سے بشارت قبول کیا تو پھر حضور علیہ السلام نے ایک پیالہ منگایا، پیالہ منگا کر نا پھر کیا کیا؟ وضو کیا، وضو کر کے اپنا چہرہ مبارک دھو کر وضو کیا اور پھر کیا کلی کر کے اور وہ وضو والا پانی اور کلی والا پانی اس پیالے میں رکھ دیا۔ آج جو ہوتے ہیں نا مسلمان کا جھوٹا نہیں پیتے، کہتے نہیں جی ہم نہیں پیئیں گے، سائنسی تحقیق کے مطابق اس میں جراثیم ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ اور مسلمان کے جھوٹے میں کیا شفا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ شفا ہوتی ہے۔ اور صحابہ ایسے تو مگن رہتے تھے کہ حضور علیہ السلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں غالباً جہاں سے حضور علیہ السلام پانی پیتے تھے نا اس پانی پینے والی جگہ پر بھی وہیں پر ہونٹ رکھتی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ رکھے تھے، ایسی بات۔ اور صحابہ حضور علیہ السلام کے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے نا وضو والے پانی کو پچھلے جمعے میں آپ نے سنی لینے کے لیے آپس میں چمٹ پڑے کہ ہم وہ پانی ہم لے لیں، اور جو پینے والا پانی حضور علیہ السلام بچاتے تو صحابہ شوق و محبت کے ساتھ وہ پانی لیتے پیتے اور اپنے چہرے مبارک پر بھی مس کرتے۔ اب حضور علیہ السلام نے وضو کیا کلی کی اس میں پیالے میں نا، اور پھر حضرت سے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دیا کہ اے بلال یہ پانی لے لو، اس پانی کو پینا بھی اور اپنے چہرے مبارک پر بھی لگانا۔ کیا کہنا؟ یہ اعتقاد ہے صحابہ کا، کیا ہے وہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا نا وہ کیا ہے قبول و مقبول فرما لیا۔ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا وہ پیا بھی اور اپنے چہرے پر بھی لگایا۔ جیسے پی رہے تو حضور علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ پردے کے پیچھے رہ کر کہتی ہے اے ابو موسیٰ اشعری اے بلال اپنی ماں کے لیے بھی تھوڑا سا پانی بچا لیا۔ کیا ہے یہ برکت والا پانی، کیونکہ حضور علیہ السلام کی گھر والی ہم تمام مسلمانوں کی مائیں ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے ابو موسیٰ اشعری اے حضرت سیدہ بلال رضی اللہ تعالیٰ یہ برکت والا پانی ہے اور یہ دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا پانی ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، اس سے تم لوگ شفا حاصل کر رہے ہو، اس سے تم لوگ کے نصیب کھل گئے ہیں تو کچھ تھوڑا سا اپنی ماں کے لیے بھی بچا لیں۔ سبحان اللہ، یہ اعتقاد ہے صحابہ کا، یہ اعتقاد ہے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سائنسی تحقیق کرتے ہیں جی مسلمان کا جھوٹا پیئیں گے تو برس کی بیماری ہو جاتی ہے، بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ وہ اس طریقے سے حالانکہ اہل علم ہوتے ہیں اس کو بھی خلاصہ کرتے ہیں۔ برس کی بیماری کس طریقے سے؟ اگر آپ پانی پیتے ہیں نا اگر سنت کے مطابق پیئے تو آپ کو نہیں ہوگی، اور جو پانی پیتے ہیں نا پانی پی کر بھی پانی میں سانس لیتے ہیں نا پھر یہ سائنسی تحقیق کے مطابق جو پانی پی کر اور پانی اس گلاس
بیماریاں پھیلتی ہیں اور پھر وہ برس کی بیماری ہوتی ہے. جیسے سنت طریقے سے کیا ہے وضو کیا ہے, پانی پینا کیا ہے دیکھ کر پینا, بسم اللہ کر کے پینا, پھر بیٹھنا اور 3 سانسوں میں ایک مرتبہ پی لیا ہٹا لیا, پھر پی لیا پھر ہٹا لیا, پھر آخر میں کہ ایک ہی سانس میں سارا پی لینا. ہم کیا کرتے ہیں سارا کا سارا ایک ہی سانس میں پی لیتے ہیں. اس طرح یہ ڈاکٹر فرماتے ہیں کہ اگر سارا کا سارا پانی پی لینا اس طرح کے گردے کو تکلیف ہوتی ہے, گردے کو. اور جس طریقے سے حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طریقے سے اگر وہ پیے تو جسم کا ہر عضو آرام سے وہ پانی بھی جذب کر لیتا ہے اور اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی. کیا حکمت ہے, حکمت ہے. ہو کوئی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم